الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں. فمن فرض فیہن الحج، پس جو شخص لازم کر لے ان میں حج کو، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، پس بے حجابی کی باتیں یا کام نہ کرے اور نہ گناہ کے کام اور نہ جھگڑا حج میں. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور جو بھی کرو تم کوئی بھی نیکی اللہ اس کو جانتا ہے. وتزودوا، اور زاد راہ لے لیا کرو. فإن خیر الزاد التقوی، پس بے شک بہت بہتر خرچہ تو تقوی ہے. واتقون یا اولی الالباب، اور ڈرو مجھ سے اے عقل والو. لیس علیکم جناح، نہیں تم پر کوئی گناہ. ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب سے. فإذا أفضتم من عرفات، پس جب تم لوٹو عرفات سے. فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، پس یاد کرو اللہ تعالیٰ کو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس. واذکروہ کما ہداکم، اور ذکر کرو اس کو جیسا کہ اس نے تمہیں رہنمائی دی ہے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور یقیناً تم اس سے پہلے بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے تھے. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر لوٹو جہاں سے باقی لوگ لوٹتے ہیں. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین،
سورۃ البقرہ کا 25واں رکوع آیت نمبر 197 اور 198 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے حج سے متعلقہ احکامات سنے، حج کی اقسام۔ آج کے سبق میں بھی حج سے متعلقہ ہی احکامات ہیں۔ اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، جیسا کہ ہم نے کل پڑھا کہ حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ حج کی قسمیں بھی 3 ہیں، حج کے مہینے بھی 3 ہیں، اور جن باتوں سے حاجیوں کو منع کیا گیا وہ بھی 3 ہیں۔ حج کی 3 قسمیں تو یہ ہیں: حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ حج کے 3 مہینے یہ ہیں: شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ یہ حج تو صرف ذوالحجہ کے چند دنوں میں ہوتا ہے، لیکن حج کے 3 مہینے سے مراد یہ ہے کہ ان 3 مہینوں میں حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے۔ یعنی رمضان کے بعد جب شوال کا چاند نظر آئے، اگر کوئی آدمی حج قران کرنا چاہے، حج تمتع کرنا چاہے، تو وہ یہ ان 3 مہینوں میں ہو سکتا ہے۔ مثلا شوال کے بعد ایک آدمی نے عمرہ کیا اور عمرہ کر کے احرام کھول دیا، پھر وہیں حرم میں ٹھہرا رہا، حج کے ایام میں پھر اس نے حج کر لیا، تو یہ اس کا حج تمتع بن جائے گا، کیونکہ حج کے مہینوں میں ہی اس نے عمرہ کیا ہے اور پھر اسی میں آ کے اس نے وہیں ٹھہرا رہا ہے اور پھر حج بھی کر لیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی قران کرنا چاہتا ہے تو وہ شوال میں یا ذوالقعدہ میں اکٹھا حج اور عمرے کا نیت کر کے احرام باندھ کر چلا گیا ہے تو یہ قران بھی کر سکتا ہے۔ اب اس کے علاوہ یعنی ابھی اگر کوئی بندہ کہے کہ میں قران کرنا چاہتا ہوں تو ابھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابھی حج کے مہینے نہیں ہیں۔ تو حج کے مہینوں سے مراد یہ ہے کہ احرام باندھا جا سکتا ہے ان مہینوں میں، ورنہ حج کے تو مخصوص ایام ہیں، آپ 8، 9، 10، 11، 12 یہ حج کے ایام ہیں ذوالحجہ کے دنوں میں۔ اس کے علاوہ تو مہینہ تو پورا ایک بھی نہیں ہے، تو ایام حج تو مخصوص ہیں، لیکن مہینے 3 اس اعتبار سے ہیں کہ ان مہینوں میں بندہ حج کا احرام باندھ سکتا ہے۔ تو الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلومات مقرر ہیں، کوئی آدمی اس سے آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ جیسے حرمت والے مہینے 4 ہیں، حرمت والے مہینے 4 ہیں۔ ایک تو یہی ذوالحجہ ہے، ایک اس سے پہلے ذوالقعدہ کا، اور ایک اس کے بعد محرم کا، اور ایک رجب کا۔ یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت والے مہینے مراد یہ کہ ان میں جنگ و جدال جائز نہیں، لڑائی جھگڑا جائز نہیں۔ اور یہ جو ابھی میں نے عرض کی ہیں شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ حج کے مہینے ہیں۔ جیسے حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کرنا درست نہیں ہے۔ عرب کے لوگ لڑائی لڑتے تھے، جنگیں ہوتی تھیں، اور جنگ کرتے کرتے بیچ میں مثلا رجب کا مہینہ آ گیا جو حرمت والا ہے، اب چاہیے تو یہ کہ لڑائی اب روکتے، کہتے اس دفعہ ایسے ہوا جی رجب بعد میں آئے گا، شعبان پہلے آ گیا، لہذا جنگ جاری رکھو تو مہینہ آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ تو فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے بھی مقرر ہیں، ان کو آگے پیچھے کوئی نہیں کر سکتا۔ جو مہینہ اللہ نے مقرر کیا ہے وہ اسی طرح رہے گا۔ سورۃ التوبہ میں فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ مہینوں کا آگے پیچھے کرنا یہ کفر میں اضافے کا باعث بنا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز مقرر کی ہے، اس کو چھوڑ کر بندہ اپنی ترتیب بنائے تو یہ انسان کو کفر کی طرف لے کر جانے والی چیز ہے۔ اس لیے یہاں بھی فرمایا الحج اشہر معلومات۔ اب آگے وہ 3 باتیں جن سے منع کیا گیا جی حاجی کو۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جس نے لازم کر لیا ان مہینوں میں حج کو، لازم کر لیا سے مراد نیت کر لی، احرام باندھ لیا، تو اس نے کیا کام کرنے ہیں جی، اور کن سے اپنے آپ کو بچانا ہے؟ فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، 3 باتیں فرمائیں۔ رفث کہتے ہیں بیوی سے ہم بستری کرنا یا اس کے مبادیات، اس قسم کی باتیں گفتگو کرنا، محبت کی باتیں کرنا۔ تو فرمایا لا رفث، ایام حج میں جب آپ نے حج کی نیت کر لی ہے، جب آپ نے حج کا احرام باندھ لیا ہے، ہرگز
لا رفثا، بیوی کے قریب بھی مت جاؤ اور خواہشات کی تکمیل. یہی وجہ ہے کہ جب آپ احرام باندھیں نا تو احرام کی جو سنتیں ہیں ان میں ایک یہ بھی علماء نے لکھی ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے آپ اگر میسر ہو تو میاں بیوی آپس میں مل لیں تاکہ ایام حج میں پھر خواہش نہ ہو، پھر اس طرف دھیان نہ ہو، پھر اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت کی طرف ہی توجہ ہو، کیونکہ وہاں پھر منع ہو جائے گی. تو فرمایا فلا رفثا، اس کے قریب بھی نہ جاؤ. ولا فسوق، فسق گناہ کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ. دیکھو گناہ کا کام تو ویسے بھی منع ہے، لیکن خاص کر جب حالت احرام ہو اور پھر تو کتنا سخت منع ہے. جیسے جھوٹ بولنا، باہر آپ گلی میں بولیں تب بھی گناہ ہے، لیکن مسجد میں بیٹھ کے بولیں گے تو زیادہ گناہ ہے. اسی طرح دیگر گناہ بھی ہیں، اور یہی بات احرام کی بھی ہے کہ گناہ ویسے بھی گناہ ہے، ویسے بھی منع ہے، ویسے بھی اس سے بچنا چاہیے، لیکن جب بندے نے احرام باندھا ہو اور حج کی نیت سے چل پڑا ہو تو پھر تو گناہوں سے بچنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اللہ میں محفوظ فرمائے. تو فرمایا ولا فسوق، اور فسوق جس کو فجور گناہوں کے قریب نہ جائے. ولا جدال فی الحج، اور جھگڑا نہ کرے حج میں. اچھا حج میں اللہ کی شان کے رش ہوتا ہے بہت، تو جھگڑے کے موقع بھی بڑے آتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں سے نا بندے کو بڑی تپ چڑھ جاتی ہے بعض دفعہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا لا جدال. اب مینا میں جب ہم جاتے ہیں تو بالکل وہ اتنے چھوٹے چھوٹے جگہ بنی ہوئی ہیں کیونکہ رش ہے وہاں پہ، اسی میں گزارا کرنا ہے کہ بندہ کروٹ بدلے تو جھگڑا تیار ہے، کیونکہ ساتھی کے ساتھ ٹکرائے گا، وہ کہے گا یار انا ہے، تو پھر جناب جھگڑا شروع ہو جائے گا. بالکل اتنا قریب ہوتا ہے جھگڑا. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرمایا لا جدال. سبحان اللہ، اللہ کا کلام ہے نا. اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ کیا کیا ہونا ہے، اور حاجیوں نے کتنے جھگڑے کرنے ہیں. کھانے کی لین میں جھگڑے لگ جاتے ہیں جناب. کئی حاجیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جھگڑتے دیکھا بھی ہے، اور جناب بڑے غصے میں. بعض علم کی کمی کہیں یا پتہ نہیں کیا کہیں، یا کچھ ہم مولویوں کی قصور بھی ہیں کہ فروعی مسائل میں اتنا شدت کر کے نا لوگوں کے دماغ اتنے فل کیے ہوئے ہوتے ہیں. فروعی مسائل میں اتنا جھگڑے آج میں، چھوٹے چھوٹے مسائل میں اتنے جھگڑے جناب آپس میں، جناب ادھر بحث مباحثہ لڑائی جھگڑا. وہ اللہ کے بندے یہاں آپ آئے ہیں ذکر اذکار کریں، کوئی اللہ کو یاد کریں، کوئی اپنے گناہوں سے معافی مانگیں. یہ ٹائم آپ نے، جیسے ہمارے یہاں رمضان میں جھگڑے ہوتے ہیں، رمضان کی راتیں ہیں، بس ہم اس پہ جگڑ کے تراویح 8 پڑھنی ہے 20 پڑھنی، ایسی تیسی کر دیتے ہیں. جو پہلے کوئی نیکیاں کی ہوتی ہیں وہ بھی ضائع کر دیتے ہیں. ایسے ہی وہاں آج پر بھی ایسے ہوتی ہے. شیطان بڑا بے ایمان ہے نا، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کو الجھاؤ. اور میں اکثر یہ گزارش کرتا ہوں کہ جتنے بھی یہ فقہی مسائل ہیں ان میں وسعت ہوتی ہے. آپ کو جو بہتر سمجھتے ہیں آپ اس پہ عمل کریں، دوسرے کا احترام کریں. دوسرے کا کیا کریں؟ احترام کریں. دوسرے کا رد نہ کریں، دوسرے کی تردید نہ کریں. فقہی مسائل میں گنجائش ہوتی ہے. فقہی مسائل میں دیکھو ایک چیز، کوئی ہر ایک کے پاس دلیل ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی دلیل کمزور ہے، ٹھیک ہے، میں اس پہ نہ عمل کروں. مجھے جو قوی لگتی ہے میں اس پر عمل کروں، لیکن میں یہ تو نہ کہوں نا کہ وہ سرے سے بالکل غلط ہو گیا جی، وہ اسلام سے فارغ ہو گیا جی، اس کا کام ہی غلط ہو جی، توبہ جی، بالکل اس کی یہ بات غلط ہے، اس کا حج ہی نہیں ہوا جی، اس کی نماز ہی نہیں. فرمایا ایسے نہ کرو، لا جدال، جھگڑا نہ کرو. آج کے دنوں میں یہ بڑا جھگڑا ہوتا ہے وہاں پہ کہ نماز پوری پڑھنی ہے یا آدھی پڑھنی ہے، اور اس پہ ٹھیک ٹھاک جھگڑے ہوتے ہیں. اتنے زبردست جھگڑے ہوتے ہیں. میں سردار جی کے گھر چور گئے نا، تو سردار جی جاگ گئے، چور بھاگ گیا، سردار جی پیچھے لگ گئے. بھاگتے بھاگتے چور پیچھے رہ گئے اور سردار جی آگے نکل گئے. تو 3 کلومیٹر آگے بھاگ کے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں چور تو کہیں چھپ گیا، اس نے تو کہا جان چھوٹی ہے. تو پھر وہاں جا کے کہتے ہیں ایک ہمارے گھر چوری کرتے ہو، دوسرا ہمارے ساتھ پھر ریس لگاتے ہو، ہم ریس میں تو آگے نہیں. تو وہاں پہ ہوتا یہ ہے، کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ افضل طریقے پہ عمل کرے. یہی ہوتا ہے نا جی، بھائی گنجائش تو وہ بھی ہے لیکن چلو بہتر. اب وہ افضل سمجھاتے اتنے دوسرے کی جھگڑے اور فساد اور پتہ نہیں بات نوبت کہاں تک جاتی ہے کہ میں سمجھتا ہوں بعض دفعہ وہ حج کا احرام کا تقدس پامال ہو جاتا ہے. کرنا تو صرف اتنا تھا نا یار یہ بہتر ہے، اور یہ بہتر اور غیر بہتر کے چکر میں حرام کے اندر واقع ہو گیا. جھگڑا تو حرام تھا وہاں پہ، تو اس حرام کے میں واقع ہو گیا. تو لا جدال فی الحج، حج میں جھگڑا نہیں کرنا.
حج میں جو دلیل آپ کو بہتر لگتے ہیں اس میں آپ عمل کریں اور دوسروں کا احترام کریں، بس ٹھیک ہے۔ میں نے جب ہم مینا میں گئے تو میں نے پہلے دن ہی بڑے جھگڑے تھے جی نماز کتنی پڑھنی، تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے وہاں پہ فجر کی نماز پڑھائی اور میں نے دونوں دلائل بیان کر دیے۔ میں نے کہا دیکھو یہ دلائل ہیں دونوں کے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نماز ہر حال میں چاہے مقیم ہے تب بھی قصر کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر پڑھی ہے، لہذا قصر ہی پڑھنی چاہیے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں مقیم پوری پڑھے، اور وہ قرآن پاک کی اس آیت سے دلیل پکڑتے ہیں کہ فرمایا اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من السفر، بھئی سفر پہ نکلو تب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں فرمایا تھا اتموا صلاتکم، بس یہ دو دلائل ہیں۔ اب اس میں سے جس کو جو بہتر دلیل لگتی ہے اس پہ عمل کرے، جھگڑا نہ کرے۔ جس کو وہ والی دلیل بہتر سمجھ آتی ہے وہ اس پر عمل کرے، جس کو یہ والی، باقی جھگڑا نہ کرے۔ الحمدللہ ہمارے خیمے میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا، تو قصر والے بھی تھے پوری والے بھی تھے، تو اصول یہی ہے کہ آپ فروعی مسائل میں جھگڑا نہ کریں۔ لا جدال فی الحج، حج کے دنوں میں بالخصوص جب آپ نے احرام بھی باندھا ہوا ہے، بالخصوص جب آپ آئے یہاں پر اس لیے ہیں کہ اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں، گناہ بخشوانے کے لیے آئے ہیں، ایک مسلمان سے وہ بھی اس نیت سے آیا ہے، آپ فروعی مسئلے میں جھگڑا کر کے اپنا حج کیوں ضائع کرتے ہیں؟ اس لیے فرمایا لا جدال فی الحج، حج میں جھگڑا نہ کریں۔ اگر فرماتے وما تفعلوا من خیر، جو بھی تم نیکی کرو یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے۔ دیکھو ہر ایک کی کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ میں وہ کام کروں جس سے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ظاہر ہے ایک آدمی یہاں سے گیا ہی اس لیے ہے نا، مقصد یہی ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، تو فرمایا اللہ جانتا ہے۔ وتزودوا، اچھا جب حج کے لیے جا رہے ہو تو اگلا حکم زیادہ راہ لے لیا کرو، خرچہ پانی لے لیا کرو، آپ کے پاس خرچہ ہونا چاہیے وہاں کھانے پینے کے لیے بھی، واپس آنے تک کے لیے بھی۔ اسی طرح اپنے گھر والوں کو بھی خرچہ دے کر جانا چاہیے۔ یہ حج لازمی اسی شخص پر ہے جس کے پاس استطاعت موجود ہو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بے شک بہتر خرچہ تو تقوی۔ یہاں پہ مفسرین نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، تزودوا، زیادہ راہ لے لیا کرو۔ کیوں فرمایا؟ دیکھو ایک آدمی یہاں سے گیا حج کے لیے تو گویا کہ وہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ کا مہمان ہے، اس کو مہمان کو کہا جا رہا ہے کہ خرچہ ساتھ لے کر آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا مہمان ہو نا، میرے گھر مہمان آئے ہو اور دستک دے پڑوسیوں کے دروازے پہ اور کہے جی روٹی دے دو، مجھے بھوک لگی ہے کھانا چاہیے، بتاؤ میری عزت رہے گی؟ میرا مہمان پڑوسیوں کے گھر جا کے کھانا مانگے، میری تو عزت نہیں رہے گی نا۔ رب کہتا ہے تو جب آئے گا میرے ہاں مہمان بن کے آئے گا، اگر وہاں تو بھیک مانگے تو یہ کوئی اچھی بات تو نہ رہے گی۔ رب کی غیرت نہیں گوارا کرتی کہ بندہ آیا حرم میں ہو اور بھیک مانگ رہا ہو وہاں پہ، اس لیے باقاعدگی کے ساتھ فرمایا کہ اپنا خرچہ ساتھ لے۔ اب دیکھو نا بھیک مانگے گا تو ملے گا، وہ بھی اللہ کا دیا ہوا، جو گھر سے لے کر جائے گا یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، تو سارا اللہ کا دیا ہوا، لیکن وہاں تم ہاتھ نہیں پھیلانا کسی غیر کے سامنے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی ہاتھ پھیلانے کی عادت جس کو پڑ جائے نا، بھیک مانگنے کی، اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں، یعنی پھر وہ مانگتا رہتا ہے، فقیر ہی رہتا ہے، وہ بھیک اس کے نا اندر رچ بس جاتی ہے۔ اور جو آدمی یہاں پر یہ کام کرے بھیک مانگے، اس کے اوپر فقر کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور جو وہاں حرم میں جا کے لوگوں کے سامنے بھیک مانگے وہ کتنا بڑا مجرم ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وتزودوا، خرچہ ساتھ لے کر جایا کرو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حاجیوں کے ایک قافلہ جا رہا تھا، اس میں ایک حاجی صاحب کو دیکھا، اس کے پاس کوئی خرچہ مرچہ نہیں، نہ کوئی سواری، تو شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا آپ کا خرچہ کہاں ہے، زیادہ راہ کدھر ہے؟ اس نے کہا جی میں متوکلین میں سے ہوں، توکل کرنے والے میں سے ہوں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے کہا اچھا متوکل صاحب، پھر آپ ایسے کریں قافلے کے ساتھ نہ آئیں، بعد میں علیحدہ آئیں، قافلے کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا جی وہ کیوں؟ میں نے کہا لوگوں کے تھیلوں پہ توکل کر کے جا رہے ہو کہ جب سارے بیٹھ کے کھائیں گے تو میں بھی ساتھ ہی ہوں گا نا، لوگوں کے تھیلوں پہ توکل کر کے نہ جاؤ، آپ بعد میں اکیلے آؤ، پھر پتہ چلتا ہے تم کتنا متوکلین میں سے ہے۔ اللہ کہتا ہے خرچہ لے کر جاؤ اور تو کہتا ہے میں متوکلین میں سے ہوں، تو کہاں سے سیکھ کر آیا ہے؟ بھائی بات وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے،
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنا خرچہ لے کر جاؤ تاکہ تمہیں وہاں کسی کے آگے بھیک نہ مانگنی پڑے اور ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اے ہمارے یہ جماعت والے ساتھی تشریف لاتے ہیں تو اپنا خرچہ ساتھ لے کے آتے ہیں، ان کو بھی پریشانی کوئی نہیں، ہمیں بھی ٹینشن کوئی نہیں۔ اور اگر یہ جناب ہم نے کھانا دینا ہوتا ہے، ان کو 10 بندے آئے ہیں جناب کھانا دینا ہوا تو مشکل بن جاتی نا ہمارے لیے، اس لیے فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا زاد را۔ ایسے ایک اور مسئلہ آپ کو بتاؤں، کھانے کی چیز تقسیم ہو رہی ہو نا مسئلہ یہاں پہ، تو شرعی مسئلہ کیا ہے کہ بچے کو پہلے دیے جائے۔ بچے کو عموماً ہمارے یہاں یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ بچوں کو ہم بعد میں دیتے ہیں، لیکن بچوں کو پہلے دینی چاہیے، شرعی حکم یہی ہے۔ اب وہاں پہ فقہاء نے لکھا ہے کہ پہلے کیوں دینے کا حکم ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ حکمت فرماتے ہیں یہ ہے کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کے جیب للچاتا بھی ہے، بے صبرا بھی ہوتا ہے، تو فوراً بعض دفعہ نا وہ مانگ لیتا ہے مجھے دو مجھے دو۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت یہ نہیں گوارا کرتی کہ بندہ بندے کے سامنے ہاتھ پھیلائے، فرمایا اس کو پہلے دو تاکہ وہ بھیک مانگنے کی نوبت ہی نہ آئے، وہ ہاتھ ہی نہ پھیلائے۔ تو دوسرے انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانا اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ بس اللہ اپنے ہی در کا فقیر بنائے، بس جو بھی مانگے ہم اللہ ہی سے مانگیں۔ یہی وجہ ہے نا کہ مسجدوں میں بھیک مانگنا اپنی ذات کے لیے، ایک تو وہ ہوتا ہے کار خیر کے لیے ترغیب دینا، وہ تو خود حدیث سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خیر کی ترغیب ہوتی ہے، لیکن ذات کے لیے بھیک مانگنا یہ درست نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ اللہ کا گھر آئے اور یہاں پہ بندہ اللہ کو چھوڑ کے لوگوں سے مانگے، یہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات قطعاً پسند نہیں ہے، اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ بلکہ فرمایا وَتَزَوَّدُوا زاد راہ لے کر جایا کرو، اور ساتھ ہی دوسرا اشارہ بھی فرما دیا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہت بہتر زاد راہ تو تقویٰ ہے، تقوی کا خرچہ بھی لے کر جاؤ۔ جو تم اس سفر پہ جا رہے ہو نا، تم نے روٹی کھانی ہے ٹھیک ہے، وہ بھی روٹی بھی ساتھ لے کر جاؤ، روٹی کے پیسے بھی لے کر جاؤ، لیکن فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہت بہتر زاد راہ اور خرچہ وہ تو تقویٰ اور اللہ کا ڈر ہے، وہ ساتھ لے کر جاؤ۔ دنیا سے بھی آخرت کے سفر پر جاؤ تو لے کر جاؤ، حج کے سفر پر جاؤ تب بھی تقوی والا زاد راہ ضرور ساتھ لے کر جاؤ۔ کہتے ہیں بہلول فقیر خلیفہ کے پاس گیا تو وہ ذرا تھوڑا سادہ سا آدمی تھا لیکن بڑا ایک نیک آدمی بھی تھا، تو اس کو لوگ بے وقوف کہتے تھے بہلول کو۔ تو خلیفہ نے کہ ہاتھ میں چھڑی تھی، انہوں نے کہا خلیفہ جی اس چھڑی کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ کہا یار بے وقوف کو ڈھونڈ رہا ہوں، مذاقاً اس نے کہہ دیا، اور کہا یہ تو لے لے، اگر تجھے اپنے سے کوئی زیادہ بے وقوف نظر آئے تو یہ چھڑی اس کو دے دینا، لیکن تو سب سے بڑا بے وقوف ہے گویا کہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، نے لے لی چھڑی، اس نے سنبھال کے رکھ لی۔ اللہ کی قدرت خلیفہ چند دنوں بعد بیمار ہوا، مرنے کے قریب ہو گیا، بہلول پھر آ گیا۔ اس نے کہا خلیفہ جی لگتا ہے میرا خیال ہے ٹائم قریب ہے آپ کا۔ کہتے ہیں کہ یار میرے لیے دعا کرو، بہت حالت خراب ہے۔ اس نے کہا کتنے تیاری کی ہے آخرت کے لیے، زاد راہ کتنا لیا ہے، کوئی مطمئن ہو یا کوئی پریشان ہو؟ بہت پریشان ہوں۔ بہلول نے کہا یہ پھر چھڑی لے لو، مجھ سے بڑے بے وقوف تو تم ہو نا۔ تم نے اس دن کہا تھا نا اگر آپ سے بڑا کوئی بے وقوف ملے تو چھڑی اس کو دے دینا، یہ لے لو پھر، اتنے لمبے سفر پہ جا رہے ہو، خرچہ ہی کوئی نہیں تمہارے پاس۔ تزودوا فإن خیر الزاد التقویٰ، تھوڑے سے سفر پہ جاتے ہو، خرچہ لے کر جاتے ہو۔ آپ نے لاہور جانا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے میری جیب میں اتنے پیسے ہیں کہ واپسی کا کرایہ بھی ہو جائے، اور رب کہتا ہے اتنے لمبے سفر پہ آ رہے ہو، تقوی والا خرچہ لے کر آؤ۔ سیدنا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان کے پاس آئے اور آ کر جزاک اللہ جی، قبرستان کے پاس آئے، قبر والوں سے فرمانے لگے اے قبر والو، میں علی تمہیں بتاؤں کہ تمہاری کیا حالت ہے اور پیچھے کیا ہو گئی؟ فرمانے لگے یا اہل التراب، یا اہل الوحشہ، یا اہل الغربہ، اے مٹی والو، اے سفر پہ چلے جانے والے مسافروں، اور اے وحشت اور تنہائی والو، اما الدور فقد سکنت، اما الاموال فقد قسمت، اما الازواج فقد نکحت، وہ جو تمہارے گھر تھے نا ان پہ لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے، تمہارے پیسے لوگوں نے بانٹ لیے ہیں، تمہاری بیویوں نے اور آگے نکاح کر لیے ہیں، یہ ہمارے حالات ہیں، کچھ بتاؤ تمہارے اوپر کیا بیت رہی ہے؟ پھر حضرت علی نے فرمایا لو اذن لهم بالکلام لقالوا ان خیر الزاد التقویٰ، اگر یہ کلام کر سکتے ہوتے تو پتہ انہوں نے کیا کہنا تھا، علی چھوڑ دنیا کے مکانوں کے تذکرے، چھوڑ دنیا کے پیسے اور رشتوں کے تذکرے، ان خیر الزاد التقویٰ،
قبر کے اندر بہترین توشہ اور خرچہ وہ اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر ہے، اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی چیز کام نہیں آتی، وہی اللہ بیان کر رہے ہیں۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہتر خرچہ وہ تقوی ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، ایام حج میں چونکہ پورے دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمارے ملک میں ہیں وہاں نہیں ہیں، بعض کسی اور ممالک میں ہوتی ہیں یہاں نہیں، تو بندہ کوئی چیز یہاں سے لے جائے اور وہاں بیچ دے، وہاں سے کوئی چیز خرید کر آ جائے، کوئی منع نہیں ہے، صرف نیت تجارت کی نہ ہو، اس نیت سے نہ جائے کہ بس میں خرید و فروخت کے لیے جا رہا ہوں، جائے حج کے لیے ساتھ چھوٹی موٹی کوئی چیز بھی لے آیا وہاں سے، یہاں سے کوئی لے گیا، کوئی منع نہیں ہے، اسی کی اجازت اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں لیس علیکم جناح، نہیں تم پر کوئی گناہ، ان تبتغوا، کہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم، فضل اپنے رب سے، رب کا فضل تلاش کرو، یعنی نفع تلاش کرو، کوئی تجارت میں کوئی تمہیں چیز مل جائے، کوئی حرج نہیں، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، کوئی ممنوع نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اچھا، پہلے دور میں زمانہ جہالت میں بھی حج لوگ کیا کرتے تھے، وہ جو عرفات سے 9 ذی الحجہ کو ہم واپس آتے ہیں نا، رات کو، رات مزدلفہ میں گزارتے ہیں، اس رات کو مزدلفہ میں ہوتا ہے اکٹھ، چونکہ شعر و شاعری کا بڑا رواج تھا عرب میں، خاص کر سارے بیٹھ جاتے، قصیدے پڑھتے پھر اپنے بڑوں کے، وہاں محفل لگتی ٹھیک ٹھاک، اور دوسرے لفظ میں ہمارے زبان میں مشاعرہ، ایک مشاعرہ ہوتا، اور مشاعرے میں بڑوں کے قصیدے پڑھتے، اور فلانا ہمارے بڑے یوں تھے اور دوسرا کہتا ہمارے یوں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا کہ بڑوں کے قصیدے پڑھنے کی بجائے اللہ کا ذکر کرو، وہاں پہ مشاعرے کے لیے کوئی اور ٹائم رکھ لو، حج کے ایام کو مشاعرے کے لیے، اپنے بڑوں کے قصے قصیدے پڑھنے کے لیے وہ مقرر نہ کرو۔ فرماتے ہیں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پس جب تم لوٹو عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس، مشعر حرام تو مزدلفہ کے 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو میدان ہے اس کو کہتے ہیں، لیکن رش کی وجہ سے علماء فرماتے ہیں وہاں پہ اپنے طور پہ مزدلفہ کے میدان میں ہی کوشش کرو، باقی دائیں بائیں جہاں بھی جگہ ملے وہ سب مشعر حرام ہے، وہاں رات گزارو اور خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں رہنمائی دی ہے، جیسے ترتیب بتائی ہے نا اسی ترتیب کے مطابق چلو۔ مثلاً آپ نے 9 کو عرفات ٹھہرنا ہے تو 9 کو ہی عرفات جائیں، کوئی کہے میں 8 کو چلا جاؤں، وہ جی خیر ہے جی کل چلا جاؤں گا، نہ، جو ہدایت ترتیب اللہ نے بتائی ہے اسی کے مطابق کرو، جو رات مزدلفہ میں گزارنی ہے مزدلفہ میں گزارو، جو منی میں گزارنی ہے وہ منی میں گزارو، جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ویسے کرو۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اس سے پہلے تم بھٹکے ہوئے تھے، اللہ نے سیدھے راہ پہ رہنمائی کی، پھر تمہیں حج کی توفیق دی، لہٰذا اپنی مرضیاں نہ کرو۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، یہ اہل مکہ کی ایک غلطی کا ذکر ہے۔ اہل مکہ یہ کہتے تھے کہ عرفات جائیں وہ حاجی جو دیگر ممالک سے آئے ہیں، ہمیں جانے کی ضرورت نہیں، ہم تو بیت اللہ کے پڑوسی ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے جناب عرفات جائیں اور وہاں جا کے دعائیں کریں، ہم تو حرم میں رہتے ہیں، ہم تو جناب کیا ہے بیت اللہ کے ساتھ رہتے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا اکثر یہ منی جاتے اور مزدلفہ تک جاتے، یہیں سے واپس آ جاتے، عرفات ہمیں جانے کی ضرورت نہیں، یہ ہمارا اعزاز ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، کوئی اعزاز نہیں، حج جس نے کرنا ہے اس نے عرفات جانا ہے، جس نے حج کرنا ہے اس نے عرفات ضرور جانا ہے۔ اور جیسا کہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حج کیا جی، فرمایا حج نام ہی عرفے کا ہے، عرفات کا ہے، اس لیے عرفات جانا ہے۔ فرمایا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، افاضہ کہتے ہیں لوٹنا، وہ جو دن گزارتے ہیں نا ہم عرفات میں اور سورج غروب ہونے کے بعد وہاں سے واپس ہوتے ہیں، اس کو افاضہ کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ افاضہ، پلٹنا، لوٹنا۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر وہاں سے پلٹو، وہاں سے لوٹو جہاں سے باقی لوگ لوٹتے ہیں، باقی لوگ عرفات سے لوٹتے ہیں اور آپ یہاں سے یو ٹرن لے کے واپس ہو جاتے ہیں، اس طرح نہ کرو، وہاں سے جاؤ جہاں سے جانا ہے وہاں سے آؤ۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے استغفار کرو، اگر تم نے پہلے کہیں چھوڑا ہے عرفات نہیں گئے ہو، استغفار کرو، تم نے غلط کیا ہے، تم نے یہ درست کام نہیں کیا، حج جس نے کرنا ہے اس نے عرفات ضرور جانا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ
بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ آج کے باقی احکامات بھی ہیں وہ کل کے سبق میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ نصیب فرمائے، اپنے گھر کی حاضری زیارت اور اسی طرح حرمین شریفین مدینہ منورہ والا حرم، اللہ ہم سب کو وہاں بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، پس جس شخص نے لازم کر لیا ان مہینوں میں حج کو، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، پس بے حجاب ہونا بھی نہیں، گناہ بھی نہیں اور جھگڑا بھی نہیں حج میں۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم نیکی کا کام کرو، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتا ہے۔ وتزودوا، اور زاد راہ لے لیا کرو، فإن خیر الزاد التقوی، پس بے شک بہتر زاد راہ تو تقوی ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اور ڈرو مجھ سے اے عقل والو۔ لیس علیکم جناح، نہیں تم پر کوئی گناہ، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب سے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، بس جب تم لوٹو عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس۔ وَاذْكُرُوهُ، اور یاد کرو اس کو، کما ہداکم، جیسا اس نے تمہاری رہنمائی کی۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور یقیناً تم اس سے پہلے بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے تھے۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر وہاں سے لوٹ کر آؤ جہاں سے باقی لوگ لوٹ کر آتے ہیں۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔